ایک شخص جنگل میں راستہ بھول گیا۔ وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا کہ کوئی گھر یا کوئی جھوپڑی نظر آ جائے تاکہ کم از کم کچھ کھانے کو مل جائے۔ چنانچہ کچھ دیر بعد اس کو دور سے ایک گھر نظر آیا۔ امید کی کرن نظر آئی۔ وہ شخص جلدی جلدی اس گھر کے دروازے پر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک عورت نے کہا، کون ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور بھوکا ہوں، کچھ کھانے کی چیز مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ چنانچہ عورت نے اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی اور اسے کھانا پیش کیا۔ وہ کھانے لگا کہ اس عورت کا شوہر، جو کہ کسی کام سے کہیں گیا ہوا تھا، واپس آ گیا۔ اس نے جب اس شخص کو دیکھا تو اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ مسافر و حاجت مند ہے، میں نے کھانا کھلانے کے لیے یہاں پر رکنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے کہا، یہ کون ہوتا ہے جو ہمارے ہاں سے کچھ کھائے؟ چنانچہ اس نے مسافر کو ذلیل کرنے کے بعد گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ جنگل میں کسی دوسرے سہارے کی تلاش میں چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ویسا ہی دوسرا گھر نظر آیا۔ چنانچہ اس نے وہاں پر آواز لگائی، مسافر ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ کھانا کھلا دیں۔ وہاں سے ایک عورت نکلی۔ اس نے اس شخص کو ذلیل و خوار کر کے کہا کہ جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں کھانا کیوں دیں؟ وہ مسافر شرمندہ اور مایوس ہو کر جانے لگا کہ اس عورت کا شوہر آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا کہہ رہا تھا؟ عورت نے کہا کہ مسافر و حاجت مند ہے، کھانا کھانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے کہا جاؤ۔ یہ سن کر شوہر نے اس مسافر کو واپس بلایا، گھر میں بٹھایا اور کھانا کھلایا۔ وہ مسافر بہت حیران ہوا۔ اس نے میزبان سے کہا کہ مجھے یہ بات بہت پریشان کر رہی ہے کہ میں جس پہلے گھر میں گیا وہاں پر مجھے عورت نے اچھی طرح سے کھانا پیش کیا اور مسافر کی طرح میری مدد کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے شوہر نے مجھے ذلیل کر کے بھگا دیا، اور آپ کے یہاں آپ کی بیوی نے بالکل اسی شخص کے جیسا رویہ اختیار کیا اور بھگا دیا، اور آپ نے اس عورت جیسا رویہ اختیار کیا۔ اس شخص نے کہا، پہلے تم جس گھر میں داخل ہوئے تھے وہ میری بہن تھی جس نے تمہیں کھانا کھانے کے لیے دیا، اور وہ شخص جس نے تمہیں وہاں سے نکال دیا تھا وہ میری بیوی کا بھائی تھا، اور ان دونوں نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جو ان کی فطرت میں شامل تھا، اور میں نے اور میری بہن نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہماری فطرت میں ہے۔ ہم اپنے گھر سے ہی اصل ادب و احترام سیکھتے ہیں جو ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اگر گھر میں بچوں کو ادب و احترام، حسن سلوک اور نیکی کرنا سکھایا جائے تو ممکن ہے کہ بڑے ہو کر یہ بچے وہی کریں گے جو ان کو سکھایا گیا ہو۔